بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اصول شاشی 13 نمبر سبق ہے۔ وعلی ھذا قلنا کہ اس سے پہلے ہم نے جو عموم یعنی عام غیر مخصوص الباز کا حکم بیان کیا ہے کہ وہ عام خاص کی طرح ہے فی وجوب العمل بھی فی حق لزوم العمل بھی لا محالۃ، یعنی قطعی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو جب قطعی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہے اور خاص کے حکم کی طرح، تو خاص کا حکم یہ کہ اس کے مقابلے میں اگر قیاس آ جائے یا خبر واحد آ جائے تو اس کو دونوں کو دیکھ لیں گے، اگر جمع کرنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل ہوگا، اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر خاص کتاب اللہ پر عمل ہوگا اور اس کے مقابلے میں جو بھی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس مسئلے میں بھی یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اور چوری کا مسئلہ ہے، چوری میں جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے سزا کے طور پر تو اسی میں ایک مسئلہ ہے۔ چوری جو ہے چوری، اس کو جاننا چاہیے کہ چوری کیا ہے، جس میں ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے۔ چوری ایک رکن ہے اس میں، اور 3 شرط ہے اس کے لیے۔ اس کو ہم چوری کہیں گے اس وقت جب اس میں یہ رکن پایا جائے اور یہ 3 شرطیں پائی جائے۔ رکن یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر کچھ لینا، پوشیدہ طور پر کسی کے سامنے نہ لے، پوشیدہ طور پر۔ 3 شرطیں اس کی یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر یہ کچھ لیتا ہے تو وہ لینے والی چیز جو ہے، وہ لینے والی چیز کیا ہو، وہ مال ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، زیر حفاظت ہو، اور نمبر 3، کسی کی ملک ہو۔ یہ 3 شرطیں ہوں۔ نمبر 1 مال ہو، نمبر 2 زیر حفاظت ہو، نمبر 3 کسی کی ملک ہو۔ اگر یہ 3 شرطیں پائے جائیں اور یہ رکن پایا جائے تو یہ چوری ہے، اگر یہ نہ پایا جائے تو یہ چوری نہیں ہے۔ اور اس میں ہاتھ کاٹنے کے لیے جو مقرر ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ 1/4 دینار ہے، یا اس کی قیمت امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ 3 درہم ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ 10 درہم ہے، یا اس کی برابر کسی چیز کی قیمت ہو۔ اور اس کے لیے ایک رکن ہے کہ پوشیدہ طور پر کچھ لینا۔ 3 شرط ہے کہ مال ہو، زیر حفاظت ہو، کسی کی ملک ہو۔ اگر ایسا مال نہ ہو، جس طرح پینے کا پانی ہو وہ چوری کر لے، یا زیر حفاظت ہو۔ زیر حفاظت کا مطلب یہ کہ وہ کسی کی حفاظت میں ہو اور اسے چرا لے۔ اگر کسی کی حفاظت میں نہ ہو اور اس کو اٹھا لے، مثلا کوئی اپنے گھر سے کوئی چیز اٹھا لے، یا خاوند کے گھر سے یا شوہر کے گھر سے، یا اس طرح کی چیزیں اٹھا لے، تو وہ زیر حفاظت نہیں ہے۔ کسی کی ملک ہو، اگر کسی کی ملک نہ ہو، وقف مال ہو، تو یہ بھی چوری میں نہیں آ رہا ہے۔ اور کفن چور جو ہے، نباش اور طرار جو ہے، جو جیب کترا ہوتا ہے، وہ بھی اسی میں شامل نہیں ہے، وہ اس کا الگ ایک حکم ہے، وہ انشاءاللہ آگے جو اسباق آ رہے ہیں اس میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو ابھی یہاں پر یہ ایک چور ہے، اس نے چوری کی، اور اتنی چوری میں یہ رکن بھی پایا جا رہا ہے، یہ 3 شرطیں بھی پائی جا رہی ہے، اور اس کی مقدار بھی 10 درہم ہے، یا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 1/4 دینار ہے۔ اس نے یہ چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہاتھ، یہ چوری کا مال ہے اس کے ساتھ، مثلا اس میں چوری کا مال ہے، اس نے چوری کی اور چوری کا مال اس تیلے میں ہے، اس تیلے میں چوری کا مال پڑا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ تو ائمہ حضرات کے نزدیک اس کا ہاتھ جب کاٹ دیا جائے تو اس کے بعد یہ مسروقہ مال جو ہے یہ جس مالک کا ہے اس کو لوٹا دیا جائے گا۔
یہ لوٹا دیا جائے گا۔ لیکن اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف اس میں ہے کہ جب یہ ہلاک ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، یہ ضائع ہو جائے، اگر یہ ہلاک ہے یا ختم ہے یا ضائع ہو گیا تو ابھی اختلاف اسی میں ہے۔ کسی میں اختلاف؟ اسی مسئلے میں ہے۔ کس کا اختلاف ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس کے نزدیک اختلاف ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ کہ اختلاف اس میں ہے کہ یہ چوری کا جو مال ہے جب ضائع ہو گیا اور چور کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، تو اس کے بعد یہ چوری کا سامان جب ضائع ہو گیا تو اس کا تاوان اس سارق پر ہے یا نہیں ہے، یعنی اس سے اس ضائع شدہ مال کا تاوان لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر تاوان ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر تاوان نہیں ہے۔ بات پورا مسئلہ یہی ہے۔ ابھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت سے، جس میں سورہ مائدہ کی 38 نمبر آیت ہے، اور اس آیت میں ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، یہ آیت ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں لفظ ما جزاء، یہ جزا جو ہے یہ قطعیت جو ہے، قطعیت یہ جزا ہے کس چیز کی؟ بما کسبا، ما جو بھی، کسبا ان مرد نے یا عورت نے کیا ہے، یعنی جو جرم انہوں نے کیا ہے، جو بھی جرم کیا ہے، پورے کے پورے کا جزا ہے، یہ پورے کا پورے کا جزا ہے۔ یعنی ما، لفظ ما اس آیت میں لفظ ما جو ہے یہ لفظ ما، آپ یہاں پر لا یجب علیہ الضمان جزاء بما کسب فإن کلمۃ ما عامۃ، تو کلمہ ما کہاں پر ہے؟ یہاں پر اس آیت میں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 38 ہے، اور اس میں ہے کہ جزاء، کہ ہاتھ کا کاٹنا یہ جزا ہے بما کسبا، یعنی اس جرم کا جو انہوں نے کیا ہے۔ تو ابھی انہوں نے یہ جرم بھی کیا ہے کہ چوری کیا ہے، اور چوری کے بعد اس سے مال ضائع ہو گیا ہے، تو یہ ان کا پورے کا پورا جزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اگر مال ہو، چوری کا مال موجود ہو تو مالک کو لوٹا دیا جائے گا، اگر نہ ہو تو پھر اس پر تاوان نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ لفظ ما عام ہے، اور یہ جزا جو ہے یہ پورے اس جرم کا ہے جو اس سے سرزد ہوا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ قیاس کرتے ہیں کس پر؟ غصب پر۔ غصب پر قیاس کرتے ہیں کہ غصب میں جب کوئی چیز غصب کرتے ہیں تو اس سے وہ مال مغصوب، غصب کیا ہوا چیز جو ہے وہ لیتا ہے واپس اور مالک کو لوٹا دیا جاتا ہے، تو اسی طرح جو چیز چوری ہو گئی ہے اسی کی قیمت اور اسی کی تاوان جو ہے وہ بھی چور پر ہے۔ قیاس کرتے ہیں کس پر؟ غصب پر قیاس کرتے ہیں۔ اور ہم نے بتایا تھا پہلے کہ خبر کہ اگر خاص کتاب اللہ اور عام غیر مخصوص عن البعض کے مقابلے میں اگر خبر واحد یا قیاس آ جائے اور دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو تو صحیح ہے، اگر ممکن نہ ہو تو قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور خاص کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس سبق میں یہی مسئلہ ہے اس میں، اور پھر آگے ایک دلیل جو ہے محمد رحمہ اللہ کی ذکر کرتے ہیں۔ وعلی ھذا، اور اس قول پر کہ عام غیر مخصوص عنہ البعض اس پر عمل کرنا قطعی طور پر اور یقینی طور پر واجب ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر قیاس آ جائے اور ان دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور خبر خاص جو عام مخصوص عن البعض غیر مخصوص عن البعض کتاب اللہ کے اس پر قطعی طور پر عمل واجب ہے۔ اذا قطع ید السارق، اگر سارق یعنی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، بعد ما ہلک المسروق، کہ بعد ما ہلک المسروق، بعد یعنی ما جو ہے یہ مصدریہ ہے، کیا ہے؟ مصدریہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد
ہلاک المسروق، یعنی مسروق کے ہلاکت کے بعد یعنی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس کا ہاتھ جب کاٹ دیا گیا عندہ یعنی عند السارق، یہ کس کس پاس ضائع ہو گیا؟ سارق کے پاس. اگر کسی اور کے پاس ضائع ہو گیا تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سارق کے پاس وہ چیز پڑی ہے اور وہ ضائع ہو گئی، تو اس پر ابھی لا یجب الزمان، لا یجب علیہ الزمان، لا یجب علیہ یعنی علی السارق، سارق پر زمان جو ہے وہ زمان یعنی تاوان واجب نہیں ہے، یعنی اس پر تاوان واجب نہیں ہے. یہ کیوں واجب نہیں ہے؟ لأن القطع، قطع یعنی قطع الید، قطع الید جزاء جمیع مکتسبہ السارق. یہ جمیع کا لفظ یہ ہم کب سے لے رہے ہیں؟ یہ لفظ ما آیت میں جو لفظ ما ہے اس سے لے رہے ہیں کہ جزا ہے جمیع مکتسبہ السارق. سارق نے جو بھی جرم کیا ہے اس وقت، یعنی اس نے چوری کی اور چوری کا مال اس سے ہلاک ہو گیا ہے، تو اس کا جزا کیا ہے؟ قطع ید ہے. فإن کلمۃ ما، اس لیے کہ یہ کلمہ ما جو ہے کہ جزاء بما کسبا، یہ ما لفظ ما یہ عامۃ، یہ عام ہے، اور لفظ عام اس کو کہتے ہیں کہ ينتظم جمع من الافراد لفظا اما معنی. یتناول یہ شامل ہے جمیع ما وجد من السارق، ان سب یعنی پوری جرم کو جو سارق سے سرزد ہوا ہے اس کے لیے کلمہ ما جو ہے وہ ان کو شامل ہے، پوری جرم کو شامل ہے. اور اگر ہم اس طرح کر لیں کہ بتقدیر ایجاب الزمانی، کہ اگر ہم زمان جو ہے تاوان یہ واجب کر دے تو اس کے فرض کرنے پر یکون الجزا، تو پھر جزا کیا ہوگا؟ هو المجموع، پھر جزا جو ہے وہ قطع ید نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کریم میں ہے کہ قطع ید جو ہے جمیع مکتسبہ ما کسبہ ہے، اور آپ نے اس پر زمان بھی اضافہ کر دیا، اور قرآن کریم کی آیت میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے. اور یہاں پر آپ نے کیا کہ جزا کو جمع کر دیا، دو چیزوں کا مجموعہ بنا دیا آپ نے. یہاں پر ہے کہ قطع ید جو ہے جزاء ما کسبہ، یعنی پوری جرم کا سزا کیا ہے؟ قطع ید ہے، اور آپ نے اس سزا پر اور اضافہ کر دیا، اور وہ اضافہ کیا ہے؟ آپ نے اس پر تاوان بھی لاگو کر دیا کہ اب تاوان بھی آپ پر واجب ہے. تو یہاں پر فلا یترک العمل به، تو اس پر عمل کرنا یعنی ما کی عمومیت پر عمل کرنا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا بالقیاس، اس قیاس پر. یعنی قیاس کس نے کیا؟ قیاس کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے کس پر؟ علی الغصب، کہ غصب پر قیاس کیا، کہ کسی نے کسی چیز کو غصب کیا اور پھر وہ چیز اس کے ساتھ ہلاک ہو گیا اور اس سے ضائع ہو گیا، تو پھر اس پر اس غصب کا تاوان ہے کہ اس کے مالک کو اس کا غصب کا تاوان جو ہے وہ لوٹائے. تو یہاں پر قیاس کیا ہے چوری کا مال جب ضائع ہو گیا تو اس کو قیاس کیا کس پر؟ غصب پر. اور اگر ہم یہ قیاس کر لیں غصب پر اور دونوں کو اس کی سزا لے لیں کہ یہ سزا دونوں کی، یعنی دونوں جو ہے یہ دونوں سزا ہے اس کے چوری کی اور ضائع کی، تو پھر لفظ ما جو ہے اس آیت میں ما کسبہ میں جو لفظ ما ہے اس کے عموم پر عمل نہیں ہوگا، اس کے عموم پر عمل نہیں ہوگا، اور قیاس کے ذریعے سے اس سے حکم کو نکال دے گا. تو اس وجہ سے وہ دلیل ہو. پھر یہ تو بات ختم ہو گئی. ابھی دلیل ہے علی ان کلمۃ ما عامۃ ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ، اور اس کہ لفظ ما جو ہے یہ عام ہے، اس پر یہ دلیل ذکر کرتے ہیں. کس کا قول ذکر کرتے ہیں؟ محمد رحمہ اللہ کا. اگر کوئی کہے کہ کلمہ ما یہ تو عام ہے، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ وضع کیا گیا ہے عموم کے لیے، تو آپ نے اس کے لیے دلیل کیوں لائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایک چیز وضع ہے ایک چیز کے لیے، لیکن فقہا کے نزدیک وہ اس معنی کے لیے مستعمل نہیں ہے. تو اس وجہ سے ابھی ذکر کرتے ہیں کہ لفظ ما کی عمومیت پر دلیل یہ ہے کہ محمد رحمہ اللہ، اور محمد رحمہ اللہ کا قول کیوں ذکر کرتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ جو ہے وہ فقہ کے بھی امام ہے اور لغت کے بھی امام ہے، تو اس لیے اس کا فقہی مسئلہ اس میں ذکر کر دیا. اور فقہ مسئلہ کیا ہے کہ اذا قال، کہ اگر کہے المولا آقا کس کو؟ لجاریتی ہی اپنی باندی کو، اس کی باندی کو نہیں بلکہ اپنی باندی کو. یہ حاضمی بھی اسی طرح اس مولا کی. اور ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اگر
ایک ضمیر ہے وہ اس کی طرف لوٹا رہے کہ پہلے اس کا ذکر فاعل کی طرف لوٹ رہے ہو تو اس کا معنی اپنی باندی ہوتا ہے، اس کی باندی کی ترجمہ ہم نہیں کریں گے۔ ان کان، مولانا آقا نے کیا کہا اپنے باندی سے کہ ان کان ما لفظ ما فی بطن کا غلامن، اگر جو بھی ہے آپ کے پیٹ میں، اگر یہ لڑکا ہو، آپ کے پیٹ میں جو بھی ہے اور یہ لڑکا ہو، فأنت حرۃ، فأنت مؤنث ہے اور حرہ، فأنت حرۃ تو آپ کیا ہے؟ آزاد ہے، تو آپ آزاد ہے، یعنی تو آزاد ہے۔ پھر تو اپنی باندی سے کہا کہ اگر آپ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اور یہ لڑکا ہو تو آپ یعنی تو آزاد ہے۔ تو باندی نے کیا کیا؟ فولدت غلاما وجاریۃ، باندی نے لڑکا اور لڑکی دونوں کو جنا، باندی نے کیا جنا؟ لڑکا اور لڑکی دونوں کو۔ لا تعتق، تو یہ آزاد نہیں ہوگی، یعنی یہ باندی آزاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ ما لفظ جو ہے یہ عموم کے لیے ہے، اور اس نے کہا کہ پیٹ میں جو بھی ہے وہ لڑکا ہو، اور پیٹ میں جو بھی تھا وہ لڑکا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ لڑکی بھی تھی، تو اس وجہ سے وہ باندی آزاد نہیں ہوگی۔ کس کے قول کے مطابق؟ امام محمد رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، اس لیے کہ لفظ ما جو ہے یہ عام ہے اور یہ اپنے عموم پر یعنی اپنے افراد پورے افراد پر دلالت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو دلیل میں ذکر کر دیا لفظ ما کو۔ تو یہاں پر پہلی مثال ہم نے ذکر کی ہے کہ اگر قطع ید ہو، قطع ید کے بعد اگر سارق کے پاس مسروق جو چیز مال مسروقہ ہے وہ ضائع ہو جائے یا ہلاک ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آیت سے استدلال کرتے ہیں لفظ ما کی عموم سے، اور امام شافعی رحمہ اللہ قیاس کرتے ہیں کس پر؟ غصب پر، کہ جب غصب شدہ مال وہ ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان لازم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر چوری کا مال ضائع ہو جائے تو اس کا بھی تاوان اس پر لازم ہونا چاہیے۔ اور دونوں میں علت مشترکہ کیا ہے؟ دونوں میں علت مشترکہ جو ہے وہ ہے مال غیر کا ہلاک ہونا، اس میں بھی مال غیر کا ہلاک ہونا ہے اور اس میں بھی مال غیر کا ہلاک ہونا ہے، تو اس علت مشترک کی وجہ سے اس نے اس پر قیاس یعنی اس پر قیاس کیا ہے، اور پھر امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے لفظ ما جو ہے وہ عام ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔